جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ پارہ نمبر 5، آیت نمبر 127، سورۃ النساء۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، اللہ اللہ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی ہنہ، ان کے معاملے میں۔ ہنہ کی ضمیر آپ سمجھ لیں مونس جمع کیے، ان عورتوں نساء کی طرف اشارہ ہے۔ وما، اور جو، یتلا، پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی الیتامى النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، التی، وہ جو، لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے انہیں، ماں جو، کتبہ، لکھا گیا، لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان کے، تنکحوہن، تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین، اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، وان، اور یہ کہ، تقوموا، تم قائم رہو، لیلیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف پر، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإنا، تو بے شک، اللہ اللہ، کانا ہے، بھی، اسے، علیمن، خوب جاننے والا۔ اب ایسا ہے کہ ہم پیچھے پھر چلتے ہیں۔ جی، وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ فتویٰ مانگتے ہیں، تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، وہ ما یتلا، اور جو پڑھا جا چکا، جب پڑھا جاتا ہے، علیکم فی الکتاب، ہے نا کہ تم پر کتاب کے بارے میں۔ تو ایسا ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں کافی اس کے بارے میں تفسیر ہو چکی ہے، معاشرتی نظام کے سلسلے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اس آیت کا، آیت نمبر 3 جو شروع کی آیت تھی سورۃ النساء کی، اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ربط ہے۔ یتیم لڑکیوں سے نکاح کے سلسلے میں ان کے سرپرست کئی طرح کی بے انصافیاں کیا کرتے تھے، جن کی تفصیل آیت نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ان بے انصافیوں سے بچنے کے لیے سرپرستوں نے ان سے محتاط رویہ یہ رکھا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ یہاں سے آپ صحابہ اکرام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے، آپ ان کے ایمان، ان کے تقوی کا بھی اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بچا کر رکھتے تھے۔ آج جو ہے ہم ہر چیز میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم نا فتویٰ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی مولوی آتا ہے ذبیحہ کے بارے میں، سود کے بارے میں، حالانکہ ہمارے پاس آیات قرآن کی موجود ہوتی ہیں، احادیث موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم کیوں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی حل چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اجازت دے دے گا، رخصت دے دے گا تو ہم وہ پھر کام کریں گے۔ تو اس آیت کے ذریعے زیر کفالت اولیاء کو ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ اب شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، ان کے حق مہر میں کمی نہ کریں۔ نمبر 2، دوسرا، جو کچھ طے کر دو اس کو ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے قبیلے کو، خاندان کو، برادری کو دکھانے کے لیے تو اس وقت بڑھ چڑھ کے بول دو اور بعد میں وہ تقاضے پورے نہ کرو۔ اور ان کے دوسرے وراثت کے جو بھی حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرو۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یتیم لڑکیوں کا وراثت سے حصہ بھی مراد لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا جائیداد میں، جب تک کہ وہ یوسیکم اللہ آیت آ گئی نا، تم فی اولادکم والی۔ تو آیت نمبر 11 میں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے قوانین دے دیے نا، تو اس سے پہلے عورتوں کا، ایون بیوہ جو ہوتی تھی شوہر کی، اس کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کا دستور تھا کہ نہ تو میت کی بیوی کو وراثت سے کچھ ملتا تھا اور نہ ہی یتیم لڑکیوں کو۔ وراثت کے حقدار وہ بیٹے بنتے تھے جو جنگ کر سکیں۔ آپ پھر ذہن میں لے آئیں، اس زمانے میں کوئی گورنمنٹ قوانین تو تھے نہیں، قبائلی زندگی تھی، اور قبائلی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، بدلہ، انتقام۔ اور
وہ سوچتے تھے کہ جو بڑا بیٹا ہوگا جو جنگ کر سکے گا، جو انتقام لے سکے گا، تو وہ جائیداد کا جو ہے وارث بنے گا. جیسے آج بھی انگلینڈ میں آپ چلے جائیں تو وراثت کا جو اس سے حقدار ہوتا ہے وہ بڑا بیٹا بنتا ہے. جو بڑا بیٹا ہوگا ساری وراثت اسے مل جائے گی، باقی سارے بہن بھائی جو ہے نا محروم ہو جائیں گے. تو اس آیت میں بیواؤں کو، یتیم لڑکیوں کو، بلکہ آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ جائیں نا اس پہ جو آیا تھا مستضعفین من الولدان، کہ اور جو کمزور سمجھے جاتے ہیں بچوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بھی وراثت میں حصہ دار قرار دیا ہے. اگر کوئی کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ پریگنٹ ہے، وہ حاملہ ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جائیداد اگر فوری تقسیم کی جائے گی تو جائیداد میں 2 حصے رکھے جاتے ہیں. اگر لڑکا ہو گیا تو 2 حصے اس کے ہوں گے، اگر لڑکی ہو گئی تو 1 حصہ اس کا ہوگا. جب ہم نے وراثت پڑھی تو اس طرح کے ہم کو کوسچن شیخ نے بنا کے دیے کہ اس طرح ہے، تو پھر ہم نا 2 حصے رکھتے تھے. پھر ان 2 حصوں میں اگر لڑکی پیدا ہوگی تو 1 حصہ تو لڑکی لے لے گی، پھر جو 1 حصہ ہے نا پھر دوبارہ سارے وارثوں میں نا تقسیم ہوگا. تو جائیداد کا یہ اصول ہوتا ہے. اور جائیداد کی تقسیم میں یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تو اس میں کوئی مر جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے پہلے کون مرا ہے. اگر پہلے ماں مر گئی ہے پھر بیٹی مر گئی ہے نا تو ماں کی جائیداد سے بیٹی کا حصہ نکالا جاتا ہے. بیٹی بھی مر گئی ہے لیکن پھر وہ بیٹی کے حصے اس کے وارثوں کو دیے جاتے ہیں. تو اسلام نے ہم کو بہت ہی انصاف والا، بہت ہی بھلائی والا قانون دیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اسلام نے اس کا بھی حق رکھا ہے. تو ماں کتب لہن کا آیا ہے نا کہ کمزور بچوں سے مراد نابالغ بچے مراد ہیں. یہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. اسلام نے ایک معیار سیٹ کر دیا ہے. اگر ان سے انصاف ہوگا تو باقی لوگوں سے بھی پھر انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیتوں کو جانتا ہے، کون مخلص ہے، کون مال ہڑپ کر رہا ہے. تو انسان دنیا میں بندوں سے تو بچ سکتا ہے چلاکی ہوشیاری سے، اپنی اس طرح کی پلاننگ کر کے، لیکن وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اگر وہ کسی کا حق مار رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ حدیث ہے، اسی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں بھی ہیں. حالانکہ سورۃ طلاق میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، وہ مثلہن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی کی مانند اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی پیدا کی ہیں. لیکن پھر جو حدیث ہے جس میں کہ اگر کوئی کسی کی زمین کا بالش پر حصہ لے لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا بوجھ اپنے نا کندھوں پر اٹھا کر لائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حق تلفیوں سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اب آیت نمبر 127 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جو بھی تم بھلائی کرو گے نا، اس میں اگر خیر خواہی کرو گے یتیم بچوں کی، عورتوں کی اور ان کے حقوق کی، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جاننے والا ہے. لیکن اگر کوئی اس میں چلاکی ہوشیاری کرے گا، دھوکہ دے گا، بےایمانی کرے گا، تو اللہ وہ بھی جان رہا ہے. تو اعمال نامے میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس کا پھر حساب کتاب ہوگا. آیت نمبر 128 وَإِن، اور اگر امرأتن، کوئی عورت، خافت، ڈرے، آپ نے دیکھا مونس کا سیکھا آیا ہے یہاں پہ خافت، من بالها، اپنے شوہر سے، نشوزن، زیادتی کرنے سے، وسل وسل سوری وہ، او یا ارادن، بے رخی سے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان کے، یصلحا وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن صلح کرنا، وصلح اور صلح کرنا، خیر بہتر ہے. احضرت اور رکھ دی گئی، انفسو نفسوں میں، الشح بخیلی، وَإِنْ اور اگر تحسنوا تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو، فَإِنَّا تو بے شک اللہ کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا. اب ایسا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ معاشرتی زندگی میں جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے. اور کسی بھی معاشرے کی جو اکائی ہوتی ہے نا وہ شوہر اور بیوی ہوتے ہیں. کیونکہ
خاندان جو بنتا ہے نا وہ شوہر اور بیوی سے بنتا ہے، اسی سے آگے نسلیں چلتی ہیں، اسی سے پھر آگے خاندان بنتا ہے، پھر اسے آگے دیکھیں نسلیں بڑھتی جاتی ہیں تو ایک معاشرہ جو ہے نا اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت ان آیات میں دے رہے ہیں۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا، کہ ان گناہ کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ جب اختلاف ہو جائے تو اپنے اپنے مطالبے پر اڑے رہنے کی بجائے، یعنی ضد اور تعصب کی بجائے باہمی رضامندی کے ساتھ مصالحت کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ یہاں مصالحت کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ گھر توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر بسانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا گھر بنانا۔ اب گھر کس سے بنتا ہے آپ کو پتا ہے، گھر تو اینٹوں سے، لکڑی سے، سیمنٹ سے، فرنیچر ڈال دیں، کارپٹ ڈال دیں، ماربل لگا لیں، ٹھیک ہے، موزائک لگا لیں، گھر بن گیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے گھر کو بسانا۔ اب گھر کس سے بستا ہے؟ گھر جو ہے یہ خوشی سے بستا ہے، امن سے، سکون سے، اور گھر کو بسانے کے لیے دل اور جگر چاہیے۔ اگر دونوں فریق نا میں کرتے رہیں، دونوں اڑ جائیں، دونوں ضد میں آ جائیں، ہر ایک اپنے آپ کو اونچا سمجھے، تو بات کبھی بھی نہیں بنے گی۔ اس لیے تو الرجال قوامون علی النساء کا آتا ہے کہ عورتوں کے اوپر آدمی جو ہے نا وہ قوام ہے۔ تو ذمہ داری کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کے جسم میں، اس کے جذبات میں ایک مضبوطی رکھی ہے، اور عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، کوئی دھمکی دے تو رونا شروع کر دیتی ہے، دھمکی سے ڈر جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدمی کا حق زیادہ رکھا ہے۔ اب زوجین کا باہمی سمجھوتا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس آیت کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو تو اس کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور عورت جو ہے یا تو عورت اگر اس میں مصالحت کرنا چاہے تو وہ کیا کرے کہ اپنی باری جو ہے نا اور نان نفقہ معاف کر دے اور کہے کہ مجھے طلاق نہ دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں اب ہم پریکٹیکل ایگزامپل رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندیشہ ہوا، یعنی ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں۔ اب وہ ایک نبی کی بیوی رہنا چاہتی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے اور میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا میاں بیوی جس شرط پر بھی چاہیں صلح کر لیں۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ وَأُخْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کا جو آیا ہے، ادھر مال اور دولت کی لالچ مراد نہیں ہے اس میں، بلکہ اس سے مراد تمام مرغوبات نفس، یعنی نفس کے اندر جتنی شہوات ہوتی ہیں نا، نفس کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں، نفس کو جو چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں، صرف مال و دولت کی لالچ نہیں ہے اس میں۔ تو حدیث نمبر 2 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کہ اگر عورت اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھے گی تو مرد کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ یہ اخترت الانفس الشخص کا جو مطلب آیا ہے، یعنی وہ اپنی بھاری یا اپنا نان نفقہ یا کچھ بھی اپنا حق دے کر اگر کر لیتی تو کیا ہوگا، اس آدمی کے دل میں بھی نا اس عورت کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا اور صلح کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ بیوی کو ایک ٹیکنیک اس آیت میں سکھائی جا رہی ہے جس سے شوہر کی توجہ وہ حاصل کر سکتی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ، اور شوہر کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے اللہ کا ڈر رکھے اور بیوی کے حقوق پورے کرے۔ اس صورت میں اللہ کا ڈر اتقوا اللہ بہت آیا ہے اس صورت میں، سورۃ النساء میں۔ معاشرتی زندگی پر کیونکہ بات ہو رہی ہے، وہ صرف جو معاشرتی زندگی ہے نا وہ صرف صحیح ہو سکتی ہے تو اللہ کے ڈر سے صحیح ہو سکتی ہے۔
آپ اپنے اپنے گھروں میں خاندانی نظام میں دیکھ لیں، کہیں پہ تو بہو جو ہے حق تلفی کر رہی ہوگی، کہیں ساس کر رہی ہوگی، اپنے رتبے کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے وہ ایڈوانٹیج لے رہی ہوگی، اور کہیں پہ اگر وہ کمزور ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، تو جو بہو کو مل گیا اختیار تو وہ اس کا ایڈوانٹیج لے رہی ہوگی۔ تو یعنی اگر جٹھانی ہے تو وہ کر رہی ہے، نندے ہیں تو وہ حاوی ہو گئی ہیں، یا بھابھی نندوں کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، تو کسی جگہ بھی ہم کو نا انصاف بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی اجاداری اور اپنا اپنا نا ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں یہ اس لیے اس صورت میں کیونکہ آئلی زندگی، معاشرتی زندگی کے جو اصول ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بیان فرما رہے ہیں، اس لیے اتقوا اللہ کے لفظ بہت زیادہ ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا نا تو پھر وہ بندہ ہر کسی کا حق دے گا۔ اب دیکھیں حقوق کے اوپر ڈاکہ کب پڑتا ہے، بندے کے نام جھوٹی باتیں کب منسوخ کی جاتی ہیں، بندہ بات کرتا ہے کچھ آگے جا کے اس میں اور نمک مرچ لگا کے مسالہ لگا کے کس طرح وہ سٹوری چینج کی جاتی ہے، تو وہ تب بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اس بندے کو اپنی قبر سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ زمین سے اوپر تو میرے پاس سارے موجود ہیں، لیکن جب میں 3 فٹ 4 فٹ نیچے زمین پہ چلی جاؤں گی نا قبر میں، تو وہاں میں اور میرا اعمال نامہ ہوگا، اور اعمال نامے میں نا اللہ تعالیٰ حقوق اللہ جو ہے نا، اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں ہوں گے، اور بندوں کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کرنسی اس دن جو اللہ کے پاس نافذ ہوگی وہ نیک اعمال اور برے اعمال ہوں گے، کوئی کریڈٹ کارڈ، کوئی ڈالر، کوئی پاؤنڈ، کوئی روپیہ نہیں چلے گا، اس دن کی کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے۔ اور میں اور آپ چاہیں گے کہ اتنی مشکل سے ہم عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو میں اور آپ چاہیں گے کہ وہ ہماری نیکیاں جو ہے نا قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہاں لائن لگی اور لوگ آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حقوق کو سلب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں اور بندوں کے درمیان صلح رکھیں اور انصاف والا معاملہ کریں، چاہے سامنے سکی ماں آ جائے، سکی بہن آ جائے، سکا باپ آ جائے، بات جو بھی کریں وہ انصاف کی کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، کہ یہ سوچیں کہ قبر میں مجھے میرا باپ، میری بیٹی، میرا کوئی رشتہ دار آ کے نہیں بچائے گا، قبر میں میرے اعمال ہوں گے، تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، انصاف کی بات کریں۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صلح کرنا بہتر ہے علیحدگی کرنے سے، یعنی خاندان گھر نہ ٹوٹے، اور طلاق اور خلع سے پرہیز کرنی چاہیے، گھر کو جوڑنا شریعت کا تقاضا ہے، یعنی گھر کو جوڑا جائے۔ مصالحت میں زوجین کے درمیان جھگڑے کے علاوہ دوسرے گھریلو اختلافات اور دنیا کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اس میں اب جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا ہی جھگڑا ہو رہا ہے، اس میں آپ لے آئیں، ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اور آج کل ہم میں سے زیادہ تر خود ساسیں بن چکی ہیں، کبھی ہم بھی بہویں تھیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک خاندان میں ہوتا ہے تو وہاں پر نندے بھی ہوتی ہیں، دیور بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، بہنوں بہنوں کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں بھائیوں کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 129، ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت رکھ سکتے ان کے تعدلو تم عدل کرو بین النساء درمیان بیویوں کے، ولو اگرچہ حرستم تم ہرس کرو، فلا تو نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ، کلا مکمل میلا مائل ہو جانا، فتذروہا کہ تم چھوڑ دو اسے، کل معلقتی ماند لٹکتی ہوئی شے کے، وَإِن اور اگر تصلحو تم اصلاح کر لو، تم صلح کر لو، وتتقو اور تم تقوی کرو، فإنا تو بے شک اللہ کانا ہے غفوراً غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم فرمانے والا۔ اب ایسا ہے کہ عائلی زندگی میں، معاشرتی معاملات میں عورتوں کے حقوق پر چونکہ بات ہو رہی ہے، اب اگر کسی کے پاس ایک سے زاہد بیویاں ہوں تو وہ کیا کرے؟ نمبر 1، عدل کرے، انصاف کرے، یکساں سلوک کرے،
اسلام دین فطرت ہے، فطرتی تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں 4 باتیں آئی ہیں، تعدلو کہ ایک سے زائد بیویاں ہیں تو کیا کرو، برابری کرو، عدل کرو، یکساں سلوک کرو۔ اگر ایک بیوی کو کچھ چیز دے رہے ہو خرید کے، سیم چیز دوسری بیوی کو لے کر دو۔ ایک بیوی کو اگر دے رہے ہو نان نفقہ تو اتنا ہی دوسری کو دو، کمی بیشی نہ کرو اس میں۔ نمبر 2 اس آیت میں جو بات کی گئی ہے کہ کامل عدل نہ ہو سکے گا، کیونکہ انسان ہے، انسانی فطرت ہے، تو کامل عدل نہیں ہو سکے گا۔ تو کامل عدل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اب ایسا ہے کہ ایک آدمی بڑا ایمان اور تقوی والا ہے، وہ خرچے میں کوئی گفٹ دینا اور چیز خرید کر دینی ہو، وہ دونوں کو ایک جیسی دے رہا ہے، لیکن یہاں پر کامل جو عدل ہے اس سے مراد اس کا دلی اختیار، دلی میلان جو ایک طرف ہوگا، یعنی دل کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، یا کوئی بھی عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں نا، کسی بھی خوبی کے لحاظ سے آدمی کو ایک بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے، دل سے اچھی لگتی ہے، تو دل کے اوپر اس کے اوپر اس کا اختیار ہوگا۔ یہاں پر وہ اشارہ ہے، کوئی بیوی خوبصورت ہو یا سگڑ ہو، با اخلاق ہو یا زیادہ سپورٹر ہو اپنے ہسبینڈ کی، تو قلبی میلان اس طرح زیادہ اس بیوی کی طرف ہو جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 جو آیا ہے، دلی لگاؤ میں عدل نہیں ہو سکتا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ ظاہری معاملات میں تو آپ نے اپنی اپنی بیویوں کی باری مقرر کر رکھی تھی، کھانا، کپڑا، ٹائم دینا۔ آپ عصر کے بعد مغرب کے درمیان تمام بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، پھر رات جس بیوی کے پاس باری ہوتی تھی رات اس کے پاس گزارتے تھے۔ اسی لیے سورۃ تحریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو ٹائم میں تھوڑی تھوڑی بیویوں کے پاس جاتے تھے، تو آپ ایک بیوی کے پاس جا کے تو شاید آپ نے کھا لیا، تو پھر حضرت افضہ اور حضرت عائشہ نے جو آپس میں کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے وہ اسمیل آ رہی ہے، تو کیا ہوا، آپ نے قسم کھا لی تھی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کے اوپر آپ قسم کھا کے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نا مجھے پسند نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو اب ٹوٹلی اپنے اوپر حرام کر لوں کہ مجھے کھانا ہی نہیں ہے نا۔ تو اب حضرت عائشہ کی طرف رسول اللہ علیہ وسلم کا جو قلبی میلان تھا زیادہ تھا، تو باقی چیزوں میں آپ کا عدل تھا۔ تو اب نمبر 4 اختیاری معاملات جو اوپر بیان کر دیے گئے ہیں، اب دلی میلان کسی ایک کی طرف اتنا نہ ہو جائے کہ دوسری بیوی لٹکتی رہے، کہ نہ تو اس کو طلاق دے رہے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مباشرت کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہوگا۔ اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں، ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی لٹکتا ہوا ہوگا۔ جیسے اس نے بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا نا، کہ نہ طلاق دے رہا ہے، نہ ہی اس کے پاس جا کے اس سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن رہا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ قریب المرگ ہو گئے، یعنی آپ وفات کے قریب ہو گئے، تو تمام بیویوں سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیماداری میرے گھر یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں ہو، تو تمام بیویوں نے اجازت دے دی تھی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری لڑکی سے آدمی نکاح کرے، یعنی ایک شادی شدہ آدمی، تو اس کے یہاں 7 دن رکے، 1 ہفتہ، 7 دن 1 ہفتہ ہی ہو جاتا ہے نا، پھر اپنی باری مقرر کر لے اگر اس کی نا 4 بیویاں ہیں تو۔ جب شور دیدہ عورت، دیدہ کہتے ہیں بیوہ یا متعلقہ ڈیورس عورت سے شادی کرے، تو اس کے یہاں 3 دن رہے، پھر باری مقرر کر لے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ایک سے زاہد بیویاں ہوں، اب دیکھیں 4 شادیوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 شرائط رکھ دی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آیت نمبر 130،
وہ ان اور اگر یا تفرقہ وہ دونوں الگ ہو جائیں. اب دیکھیں ساری کوششیں کر لی ہیں لیکن اب کیا ہوا کہ چانس ہی نہیں ہے. یغنی غنی کر دے گا اللہ اللہ کلن ہر ایک کو من سعتی ہی اپنی وسعت سے. وکان اللہ اور ہے اللہ واسعا وسعت والا حکیمہ بہت حکمت والا. اب ایسا ہے کہ اس نے مباشرت کی, کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. اب گھر میں ہر وقت جو لڑائی جھگڑا ہوتا رہے نا تو بہتر ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں بجائے اس کے کہ دونوں لڑتے رہیں اور گھر کی فضا ہر وقت جو ہے کشیدگی میں رہے. خواہ مرد عورت کو طلاق دے یا عورت اپنے شوہر سے خلا لے لے پھر دونوں کا مالک اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہا کہ اللہ غنی کر دے گا, اللہ وسعت والا ہے. ہمارے ملکوں میں نا, ہمارے معاشرے میں یہ بات رہتی ہے کہ متعلقہ سے شادی کون کرے گا, ساری زندگی آئے ایسی رہے گی وہ, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. عموماً اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں, آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں, آپ دیکھیں گے کہ صحابیات جو تھیں, کوئی بھی صحابیات فیمیل جو تھیں وہ بیوہ ہوتی تھیں تو عدت کے دوران ہی نا 2-3 لوگ انٹرسٹڈ ہوتے تھے کہ ان کی عدت ختم ہوگی تو مجھے ان سے نکاح کرنا ہے, اور عدت ختم ہوتے ہی 2-2 3 آدمیوں کے ان کے لیے نکاح کے پیغامات آ جاتے تھے. تو آج کا ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, اسلامی قوانین احکامات سے دور ہو چکا ہے. آج کل کنواری لڑکی جو ہوگی اسے تو خوشی خوشی لے آئیں, چاہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو, لیکن ایک نیک شریف پاک باز ہوگی, اس کے ساتھ طلاق کا نام لگ جائے گا, اس سے کوئی بھی نہیں نکاح کر کے لائے گا. یا بدقسمتی سے طلاق ہوئی ہے, اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی ہے, اب بچے والی کو تو کوئی نہیں رہے گا, اپنے بیٹے کے بچے ہیں لیکن جب وہ لانی ہے تو نہیں, ہم نے بچے نہیں لانے, جھگڑے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو پھر آپ غور کریں ایسی عورتوں کو کون سہارا دے گا, معاشرے میں کون ایسی عورتوں سے نکاح کرے گا. تو ایسا ہے کہ اب اگر کوئی ان سے نکاح نہیں کرتا تو اگر ایسی عورت نکاح کر بھی لینا تو اس کو بھی معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیوہ عورت ہے نا نکاح کر لیتی ہے تو بڑا ہی برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, تانے الگ دیے جاتے ہیں کہ اس سے بیٹھا نہیں گیا. ایک حد تک قرآن نے پچھلی آیت میں اجازت دی ہے کہ اپنا کچھ حق چھوڑ کر صلح کر لے, مصالحت کر لے, اور صلح بہتر ہے. لیکن اس آیت میں دیکھیں اب گھریلو زندگی میں ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے صلح ہو ہی نہیں رہی ہے, تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حالات سنگین ہو گئی ہیں. ایسی صورت میں انسان کا اللہ پر توکل نہیں ہوتا, وہ اس وقت ظاہری حالات پر نظر رکھتا ہے. تو طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق دیا ہے. اب یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سکھ بھی دے دے گا, چین بھی دے دے گا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا کہ بیوہ متعلقہ اب ایسا ہے نا کہ آ جائے گی اگر میکے میں, اور گھر میں بھائی بھابیاں بھی ہیں تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا, اس کو ٹکنے نہیں دیں گی, کچھ نہ کچھ, یا تو وہ جو نند آئی ہے وہ بھابیوں پہ حاوی ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایسا اکثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے خلا لے لیتی ہے یا آدمی طلاق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا, یعنی اس سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ دے دے گا, اس سے بہتر اس کو اللہ تعالیٰ وسائل اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. اب سویڈن جو ہے نا ملک, اس میں سوشل سیکیورٹی جو ہے نا پوری دنیا میں سب سے بیسٹ ہے. وہاں کھانے کو ہر چیز موجود ہے, سیکس کھلا عام ہے, خودکشی کا ریٹ بھی وہاں پر ہائی ہے. کیوں ہے؟ کہتے ہیں گھریلو زندگی میں سکون نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے سورۃ روم میں آتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم ان بیویوں کی طرف, الیہا مونس کی ضمیر ہے کہ ان عورتوں میں سکون حاصل کرو. تو اللہ کے خزانے وسیع ہیں, ساری کوشش کے باوجود بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر الگ ہو جاؤ اور نیا نکاح کر لو. شادی مرد کی ہو یا عورت کی, دونوں کی شادی ایک ضرورت ہے. طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے, لیکن اگر شادی میں بدمزگی, لڑائی جھگڑے اور گھر جو ہے نا وہ میدان جنگ بنا ہو تو وہاں طلاق کو حرام نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں ناپسند چیز جو تھی وہ طلاق تھی. اللہ چاہتا ہے کہ نباہ کرو, گھر نہ ٹوٹنے پائے, لیکن مزید خرابیاں ہو رہی ہیں تو بہتر ہے کہ طلاق دے دو. اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا.
ہر وقت کا لڑائی جھگڑا اور ذہنی موافقت کا نہ ہونا یہ گھریلو زندگی میں پسندیدہ بات نہیں ہے۔ گھر جو ایک جنگ کا مورچہ بنا ہوا ہوگا، بچے جو اس ماحول میں پل رہے ہوں گے وہ مثبت سوچ لے کر مثبت اثر نہیں لیں گے اس ماحول سے، اور ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گی۔ خلا کے ساتھ آزادی خرید لے، حق میں جو ہوتا ہے، اگر عورت خود خلا لیتی ہے تو اپنا حق میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دیتا، بساتا بھی نہیں ہے، اور اس لیے کہ مجھے نا حق مہر کے پیسے نہ دینے پڑے، تو یہ وہاں پہ اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ یا پھر آدمی طلاق دیتے، غصے میں ایک دم 3 طلاق دینا برا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا تھا، اگر نیت 3 کی ہے تو ٹھیک ہے، طلاق ہو جاتی ہے ایک ہی بار 3 دینے سے۔ اب یہ بیوی حلال نہیں جب تک کہ کسی اور جگہ شادی کرے اور پھر دوبارہ وہاں سے اتفاق سے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پلان کیا جائے، اس کو طلاق ہو جائے تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو یہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا ہوا نا کہ مرد عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے، روک ڈالنے کے لیے طلاق دیتے اور نیت ایک کی رکھتے، اور نہ ان کو بساتے اور نہ ہی ان کو طلاق دیتے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں اجتہادی فیصلہ کر دیا تھا کہ اب جو یہ کرے گا طلاق فائنل ہو جائے گی۔ تو اب اگر 3 طلاقیں سنت کے مطابق کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، جیسے فقہ کے اندر 3 طلاقیں اکٹھی تو ہو جائیں گی، لیکن سنت میں حل موجود ہے۔ جیسے قرآن میں الطلاق و مرتان آتا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی اس میں 2 بار طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگلی طلاق سے پہلے پہلے بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، لیکن زندگی میں 2 طلاق دینے کا حق کھو جاتا ہے۔ اگلی بار دے گا تو بیوی اس کا گھر چھوڑ دے گی اور اس کی طلاق ہو جائے گی۔ تو اسلام نے، کیونکہ عموماً غصہ، لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے، اور شیطان سب سے پہلا کام جو کرتا ہے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتا ہے۔ سورۃ بقرہ پہلے سپارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ سنت کے اوپر عمل کیا جائے، اور طلاق بھی، اس کو طلاق حسنہ کہتے ہیں، سنت کے مطابق دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، عورت کو بہتر، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ عورت کو بہتر شوہر مل جائے گا اور بیوی کو بہتر ہسبینڈ مل جائے گا، نہ آدمی کو بہتر بیوی مل جائے گی۔ اب نکاح کی آپ کو پتہ ہے کہ پھر 4 وجوہات ہیں نا، نکاح ان کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، عورت کی خوبصورتی یا مرد کی خوبصورتی، عورت کا مال یا شوہر کا مال، حسب نسب دونوں کا، اور پھر دین مذہب۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو فوقیت دو، تو میری پھر اس جوڑے کے لیے دعا ہے۔ آیت نمبر 131، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، اور وما، اور جو کچھ فی الارض زمین میں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، تاکید کی ہم نے، الذین، انہیں جو اوت الکتابہ، دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان کے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَإِنْ، اور اگر تکفروا، تم کفر کرو گے، فَإِنَّا، تو بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ فی الارض زمین میں، وکانا، اور ہے اللہ، اللہ غنیًا، بہت بے نیاز، حمیدن، بہت تعریف والا۔ یہ قرآن کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے۔ اب کچھ مردوں کے اندر شہوت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر کم ہوتے ہیں، یعنی ٹھنڈے مزاج اور گرم مزاج کا ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عورت ٹھنڈے مزاج کی بھی ہو سکتی ہے، عورت گرم مزاج کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ٹھنڈے جذبات والے ایسے مردوں پر حیران ہوتا ہے کہ ایک بیوی ہے تو کیوں مزید اور بیویاں لائی جائیں، یا جو مرد باہر زناکاری کرتے ہیں نا، تو ان کے اوپر جو ٹھنڈے مزاج والے مرد ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ جب گھر میں حلال بیوی موجود ہے تو باہر کیوں اپنا مکالا کر رہے ہیں۔ تو آل عمران میں، سورۃ آل عمران میں آئی تھی نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وہاں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نا لوگوں کے لیے، اللہ لوگوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ شہوات کی محبت، خواہشات کی، شہوات کی، عورتوں کی، سونے کی، چاندی کی، نشان زدہ گھوڑے، کھیتیاں، یہ ساری، یعنی یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، مزین کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ محبت پلا دی ہے۔
پلا دی گئی ہے. پہلی محبت عورتوں کی ہے. آپ دیکھیں نمبر 1 پہ اس آیت میں عورتوں کا آیا ہے. دوسری پھر اس میں بیٹوں کی آتی ہے. اس کے بعد ڈھیروں مال، سونا چاندی ہو، پھر نشان زدہ گھوڑے ہوں، پھر کھیتی جائیداد، مربے، رینچز، اور پھر جانور اور مال مویشی. اس آیت میں یہ ساری آئی ہیں. ان ساری محبتوں میں اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو عورتوں کی محبت نمبر 1 پہ آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. نمبر 1 عورت، نمبر 2 خوشبو، اور نمبر 3 نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھجک نہیں محسوس کی. فطری تقاضا ہے، اللہ نے بندوں کے اندر یہ جذبات رکھے ہیں. اب دیکھیں جو گرم جذبات کا ہوتا ہے، ایک بیوی سے اس کی نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے. کئی بیویوں کے پیریڈ لمبے ہو جاتے ہیں، استحاضہ کی ایک بیماری ہو جاتی ہے جو مہینہ مہینہ عورت کو بلیڈنگ رہتی ہے، تو پھر ایسے مرد کیا کرے؟ تو پھر حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حق رکھا ہے. پھر اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو اب اس موضوع کا خاتمہ اس انداز میں ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی خالق ہے کہ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہی احکامات بھی جاری کر رہا ہے. یعنی قانون بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ہمارے نفسوں کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ جو کوئی چیز بناتا ہے نا، جیسے جو کمپیوٹر جس نے بنایا تو وہ کمپیوٹر کو اچھی طرح جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. وہ ہمارے جسموں کو، ہمارے نفسوں کو، ہمارے جذبات کو اچھی طرح جانتا ہے. تو اسے ہی حکم دینے کا اختیار بھی ہے، یعنی شریعت دینے کا اختیار پھر اس اللہ ہی کو ہے. ہمارا اور میرا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ ہم پیروی کریں، ہم پابندی کریں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ نا وصیت کی اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں یہودی ہے، نصرانی ہے، کتاب تورات انجیل جو بھی ہے، اس میں پھر من قبلکم کا آیا ہے نا، کہ جو ان سے پہلے تھے. تو پہلے والے کون ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے تھے. سورۃ اعلیٰ میں پڑھتے وَصُحُفِ ابراہیم و موسیٰ. تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات، انجیل زبور کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ تو کتابیں ہمیں معلوم ہے کہ اصلی نسخہ تو نہیں ہے، رد البدل ہو چکی ہیں. یاداشت پہ جب پورا ان کا خاتمہ ہو گیا تھا، ان کی اینٹ سے اینٹ بخت نصر نے بجا دی تھی یہودیوں کی، اور ان کا ہیکل سلیمانی جو تھا نا گرا دیا، ڈیمیج ہو گیا تھا. تو وہاں جب صورت ہم نے پڑھی تھی صورت البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کریں ذہن میں، کہ وہ جب اجڑی ہوئی بستی کے پاس گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ مار دیا 100 سال کے لیے. تو اس کا کھانا تو تازہ تھا، لیکن اس کا جو گدھا تھا اس کے سامنے ہڈیاں جڑی، گوشت جڑا، وہ ہوا. تو وہ تو رات کا حافظ تھا، تو اپنے حافظے سے لکھی. تو اب انسان ہے، آپ کو پتہ ہے ہم کو 1-2 صورتیں زبانی یاد کرتے ہیں تو اس میں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو اس لیے اب جو تورات لکھی گئی تو ایگزیکٹلی ایز وہ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. تو اس میں ظاہر رد و بدل ہو گیا. تو مورس بوکائی انہوں نے تورات، انجیل اور قرآن کو پڑھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا اور اس نے کتاب لکھی بائبل، سائنس اور قرآن. اس نے اس کا کتاب کا نام رکھا. اور یہ میرے پاس کتاب تھی، کسی نے لی اور پھر واپس ہی نہیں کی. تو میں یہ بھی بتا دوں، اگر کسی سے کوئی کتابیں پڑھنے کے لیے لیا کریں تو ان کو کچھ عرصے بعد واپس کر دیا کریں. یہ امانت ہوتی ہے، ورنہ قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں لوٹائی تھی. تو تحریف جو ہوتی ہے نا، رد و بدل ہوتا ہے. آج انجیل زبور تبدیل ہو چکے ہیں، یہ موجود ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیفے کدھر گئے جو اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم و موسیٰ کا کیا ہے؟ ان کا تو نام و نشان تک نہیں ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتابوں میں برہمن کا تصور جو آتا ہے نا، وہ صحف ابراہیم سے ہے. کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ دین ابراہیم کے پیروکار انڈیا اس وقت جو تھا وہاں آئے، اور حضرت سارہ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان سے ان کا بیٹا اسحاق ہوا، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور تیسری بیوی کا ذکر آتا ہے روایات میں، کتورہ ان کی بیوی تھی، جن سے ان کے 6 بیٹے ہوئے تھے. تو ایک کا نام مدین تھا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے. اسحاق علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے ہوئے تھے، جوڑواں کہتے ہوئے تھے. ایک کا نام عیسو تھا، اس کے بعد والا عقب تھا، عقب سے وہ یعقوب ہوا.
یعنی آپ کو پتا ہے جوڑواں بچے ایک ساتھ تو نہیں ہوتے نا، 1-2 منٹ کا فرق تو آ ہی جاتا ہے، تو اس لیے عقب بعد میں آنے والا. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 قبیلے، یوسف علیہ السلام، یہ ہسٹری تو موجود ہے. یہ 6 لاکھ کے قریب تھے. جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو یہ 6 لاکھ کا گروپ تھا. عیسو کی اولاد کہاں گئی، اور پھر 12 قبیلے بھی بنی اسرائیل کے کہاں گئے. ان میں سے کہتے ہیں کہ کچھ ہندوستان آئے، تعریف ہوتی رہی، زمانہ گزرتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. قرآن میں وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں نبی ہیں. تو لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہندوؤں نے خدا کا اوتار بنایا. پہلے انہوں نے اوتار بنایا، بعد میں انہوں نے ان کو اللہ کا، یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خدا بنا دیا. واللہ عالم. لیکن جتنی بھی پریڈکشن آپ کو پتا ہے کہ 25 سال پہلے، 15 سال پہلے بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے کی ہیں، وہ صحیح ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فہم دیا تھا آگے تک سوچنے کا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تھی توحید کی بلند، یعنی تو ابراہیم علیہ السلام توحید کی بلند ترین سطح پر تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو، یعنی اس آیت میں دوبارہ چلتے ہیں کہ ہم نے ان کو وصیت کی تھی، اور وصینا کا آیا نا اس میں آیت میں ہم لوگ ٹھیک ہے، آیت نمبر 131 پہ ہی ہیں ہم لوگ. تو اس میں آیا ہے وَإِيَّاكَكُمْ لفظ آیا ہے یہاں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی. تو اللہ تعالیٰ یعنی تمہیں بھی نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو پھر اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اے انسان، تمہاری اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری حقیقت ہے ہی کیا. ایک اگر پانی پی رہا ہو، پانی کہیں آپ کا چلا جائے نا سانس کی نالی میں، تو وہی انسان ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ کی بے نیازی کا عالم یہ کہ حدیث قدسی ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان سب کے سب متقی ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے میری نافرمانی کرتے رہیں، فاجر ہو جائیں، تب بھی میری کنگڈم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بہت تعریفوں والا ہے. جس کے اپنے خزانے بھرے ہوں اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ آیت نمبر 132. اور اللہ ہی کے لیے ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، وکفا اور کافی ہے باللہ وکیلا، اللہ کار ساز. تو 3 بار اب دیکھیں جملہ دہرایا گیا ہے ان آیات میں، غور کریں. للہ ما فی السماوات ما فی الارض، تینوں بار یہ جو آیا ہے نا، ان کا مقصد الگ الگ ہے. آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں. نمبر 1، پہلی بار جو آیا تھا کشائش کے لیے، کشادگی کے لیے، وسعت کے لیے. جہاں میاں بیوی الگ ہو جائیں، عورت خلا لے لے، آدمی طلاق دے دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چونکہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اگر آپ نے ابھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو جیمس ویب کی نئی کائنات کے اوپر پکچرز آ رہی ہیں گلیکسیز کی اور ستاروں کی، بلیک ہول کی، تو کلرفل تفسیر آئی ہیں اور بڑے ڈیٹیل سے اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو رب العالمین کا تصور آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آئے گا. آپ غور کریں گے اس کو. اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں نے گروپ میں شیئر بھی کی تھی، تو آپ اس کو پاز کریں گے، غور کریں گے، اور آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہاں یونیورس میں اتنا کچھ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ زمین کیا چیز ہے اور میں اور آپ کیا چیز ہیں. انسان کا علم جو ہے نا سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے. اللہ وہ بادشاہ ہے نا، اگر کسی جوڑے میں ناسازگار حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بہتر حالات، بہتر سپوس جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. دوسری بار جو آیا ہے للہ ما فی السماوات، اس دلیل کے طور پر آیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تمہیں بھی اور پہلے یعنی جو اہل کتاب لوگ تھے ان کو شریعت عطا فرمائی. شریعت کے یہ احکامات انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، جن سے ہمارا فائدہ ہے، جو حلال ہیں، جن سے ہمارا نقصان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا. ہماری نافرمانی اور ہماری فرمانبرداری سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ غنی ہے پوری کائنات کا، وہ مالک اکیلا ہے.
اب تیسری بات جو اس آیت میں آیا ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے مستقبل سے ہے، یعنی اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے کاموں کا انحصار یعنی تمہارے اوپر نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے کہ ہم ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری کنگڈم میں یکتا اکیلا مالک ہے، اس سے اپنی پوری طاقت سے وزڈم سے حکمت سے چلا رہا ہے۔ پھر اگر آپ اگلی آیت کو سامنے رکھیں گے نا تو اس آیت کے ساتھ اگلی آیت نمبر جو 133 ہے اس کا آپ کو بہترین ربط تعلق ملے گا۔ ان اگر یشا وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم ایہا اے الناس لوگو، وہ یأتی اور وہ لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ علی اوپر ذالکا قدیرہ اس کے بہت قدرت رکھنے والا۔ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے لوگو تم سب کے سب کو اللہ تعالیٰ لے جائے، تباہ کر دے، فنا کر دے، کوئی ہریکین آ جائے، فلڈ آ جائے، کوئی عذاب آ جائے اور اللہ کوئی اور قوم لے آئے تو ان کے یعنی یا تو عذاب آپ کو پتہ ہے نا عذابوں کے ذریعے اللہ ختم کر دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی قوم لے آئے جن کے ہاتھوں ہمیں پٹوا دے اور وہ ہمیں پیچھے دھکیل دے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ ٹیٹس نے اور بخت نصر نے جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی ان کے کیا حشر ہوا۔ تو آج دیکھا جائے تو وہ گنتی میں تھوڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں ہم پٹ رہے ہیں، اور میں آپ کو پوری امت مسلمہ کی خوب پٹائی ہو رہی ہے آج ان کے ہاتھوں، اور وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جو پہلے جتنی بھی قومیں آئیں عذاب آیا، قوم عاد، سمود، قوم شعیب لے لیں، لوط علیہ السلام کی قوم لے لیں، تو وہ تو عذاب سے پوری کی پوری ختم ہو گئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جس قوم کو آگے لے آئے اور وہ جب چاہے اس کو ختم کر دے یا اس کو پیچھے دھکیل دے۔ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کو چاہیے، ٹھیک ہے نا، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ ہم نام نہاد مسلمان بن جائے، داڑیاں بھی رکھ لیں، ہم ابائے بھی پہن لیں، چوریاں غیبتیں غیر اسلامی حرکتیں کرتے رہیں، تو آج کا مسلمان جو ہے نا وہ بگڑ چکا ہے، نام کا کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گاؤں کے گھروں میں رونے دھونے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو فصلوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، فصل آتی ہے تو پورے ان کے 6 مہینے کے ان کے آگے ان کے جو بجٹ ہوتے ہیں چلتے ہیں، اور تباہی مچ رہی ہے، اور جہاں فلڈ آ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور جہاں راولپنڈی میں جہاں آیا تو آپ کو پتہ ہے پورے جو موتی بازار اور باڑا جتنے پوری دکانیں کے اندر پانی آئے، دکانداروں کی پوری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کے ساری پانی میں خراب ہوئی۔ پتہ نہیں کل ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی، کسی فروٹ منڈی میں آیا تو ٹرک کھڑا ان لوڈ کر رہا ہے فروٹ کی، جو وہاں تو پاکستان میں وہ پیٹیاں سی آتی ہیں نا، تو وہ جو پانی کا ریلا آیا سارا فروٹ اور پیٹیاں اس میں بہہ کے جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کر دے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے نا، جو بادشاہ ہے، جو طاقتور ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہم اللہ سے ڈرے نا۔ آیت نمبر 134 آج کی آخری آیت ہے۔ من جو کوئی کانا ہے یریدو چاہتا ثواب دنیا کا، فعند اللہ تو پاس اللہ کے ثواب دنیا کا، والآخرت اور آخرت کا بھی، وکان اللہ اور ہے اللہ سمیعم بہت سننے والا، بصیرہ بہت دیکھنے والا۔ جو دنیا کے بدلے کا طالب ہے تو جان لو کہ اللہ کے پاس تو آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر دنیا کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے سکتا ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو آخرت بھی ہے، اور آخرت کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون ہے۔ تو کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ گم ہے اس میں آفاق۔ دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ کیوں کریں؟ اللہ کے ہاں سب کچھ موجود ہے، انسان کا اپنا ظرف ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور دعا بھی بتائی گئی ہے نا، جب سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ کوئی تو اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا کہتا ہے فی الآخرہ، صرف آخرت کا چاہتا ہے، اور کوئی دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور طواف کی دعا بھی یہی ہے۔ تو سب سے بیسٹ دعا یہ ہے کہ آپ اس میں دنیا کی بھی خیر اور بھلائی چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھی خیر اور بھلائی چاہ رہے ہیں۔
اگر دنیا ہی کے فائدے چاہیں نا تو وہ بھی دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بڑے بڑے فائدے دیے ہیں۔ تو جو آخرت کی بھلائی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بھی عطا کرے گا۔ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، مجھے کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ عقل مند جو ہے نا ہمیشہ آخرت کو فوکس کرتا ہے، ہمیشہ آخرت کو فوکس کر کے کام کریں، دین کا، دنیا کا، نیکی کا، کسی کو تحفہ دینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، آخر کرنا ہے، کس کو آخرت کو فوکس کر کے کرنا ہے، دنیا میں ناموری کے لیے نہیں کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں آخرت کی جنت میں داخلے سے پہلے مومن دنیا کی جنت سے چل کر جائے گا۔ آپ کو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا جنی وہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے کر رہا ہے، لیکن آخرت کی تو جنت ہے ہی ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی جنت بنا دے گا، دنیا کی نعمتیں بھی اس کو ملیں گی، دنیا کے فائدے بھی ملیں گی۔ تو اس لیے بس صرف ہماری یہ کہ ہم اپنی نیتیں صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کا یہاں اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم